نیکی کا اجر۔ ایک نیک خصلت نوجوان نے مصیبت کے وقت ایک بے آسرا بوڑھے کی مدد کی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ اس نوجوان سے ایک ایسا جرم سرزد ہو گیا جس کی سزا موت تھی۔ شاہی پیادوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کی کچہری میں پیش کر دیا اور اس نے مقدمہ سننے کے بعد ملک کے قانون کے مطابق اسے قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد جلاد اس نوجوان کو مقتل میں لے گئے اور اس کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے اس زمانے کے دستور کے مطابق ہزاروں آدمی جمع ہو گئے۔ ان میں وہ بوڑھا بھی تھا جس کے ساتھ مجرم نوجوان نے نیکی کی تھی۔ بوڑھے نے اپنے محسن کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اپنے محسن کی جان کس طرح بچاؤں۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے آواز دی، لوگوں، غضب ہو گیا، ہمارے بادشاہ سلامت انتقال کر گئے، ہمارا ملک یتیم ہو گیا۔ بوڑھے کی یہ بات سن کر لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ جلاد بھی اپنی تلواریں پھینک کر شاہی محل کی طرف دوڑے اور اس افراتفری میں نوجوان کو یہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ بادشاہ کی موت کی خبر سچ تو تھی نہیں، ذرا دیر بعد معلوم ہو گیا کہ بوڑھے نے مجرم کو بچانے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ شاہی پیادوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا اور اس نے اس سے دریافت کیا، اے شخص، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ ساری رعایا کو معلوم ہے کہ ہم کوئی کام انصاف کے خلاف نہیں کرتے، تو پھر تو نے ہماری موت کی افواہ کیوں پھیلائی؟ بوڑھے آدمی نے ادب سے نوجوان کی نیکی کا حال بیان کیا اور پھر یہ اعتراف کیا کہ میں نے نہ صرف اس کی جان بچانے کے لیے یہ جھوٹ گھڑا تھا، بادشاہ نیک دل اور خدا ترس تھا۔ اس نے نہ صرف بوڑھے کو معاف کر دیا بلکہ اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ نوجوان مقتل سے فرار ہو کر خوش خوش چلا جا رہا تھا۔ ایک وقت حال نے اسے دیکھا تو پوچھا، تو جلاد کی تلوار سے کس طرح بچ گیا؟ نوجوان نے جواب دیا، ایک ادنا سی نیکی کے باعث کہ نیکی معمولی سے معمولی بھی ہو تو فائدہ پہنچاتی ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہ بات بتائی ہے کہ نیکی کا اجر عاقبت میں تو ملے گا ہی، لیکن نیک انسان کو اس کا اجر دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے۔